الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأحبائه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس اسمهما أكبر من نفعهما. صدق يا رب العالمين. وفي شأن به إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی اپنی شناخت درود و سلام لا محدود امام الانبیاء و سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات مہدی احترام میں برادر حضرت علامہ مولانا محمد اصغر علی تبسم صاحب، دیگر سامعین و حاضرین حاملین قرآن فرقان طالبین حق و عرفان، ذوال احتشام، مالک کائنات کا ہم جس قدر شکر کا کم ہے، اس نے اپنا کرم کرتے ہوئے سب سے پہلے تو اپنے گھر میں حاضری نصیب فرمائی، پھر ایک مجلس، ایک محفل، ایک اجتماع، ایک کلاس، ایک درس و تدریس کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو نصیب فرمایا۔ بارہ مالک کی بارگاہ میں جتنے بھی اس راستے کے، اس مشن کے معاملین ہیں، جس صورت میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی کامل بنائے نصیب فرمائے۔ موضوع سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں آپ دو تین باتیں سماعت کر لیں۔ یہ درس ہے، درس کا معنی ہوتا ہے سبق۔ عربی میں درس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبق۔ یہ سبق ہوا جیسے آپ پڑھتے، تقریر نہیں، یہ سبق ہے، آپ نے بھی یاد کرنا ہے، میں نے بھی یاد کرنا ہے، اور اگر کسی کو سمجھ آئے کوئی بات اچھی لگے تو وہ بھی لکھنی ہے سوال کے ساتھ۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک دفعہ میں نے ایسے قرآن میں یہ انداز دیکھا۔ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کے علم و حلم میں برکت دے، آپ نے جو تعاون کر کے مجلس کو نور بنایا، اللہ آپ کو بھی برکات عطا فرمائے۔ سے بات ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ان القرآن غنن والغنا دونا۔ انہوں نے فرمایا کہ وسعت، امارت، غنا، سخاوت، مال اور دین و دنیا کی وسعت، فرمایا وہ قرآن میں ہی ہے، رزق کی ساری برکات۔ فرمایا اس کے علاوہ جو تلاش کرتا ہے اس کو رزق کی وسعت، شفا والا رزق، رحمت والا رزق نہیں مل سکتا۔ دوسری چیز کا مفہوم یہ ہے، انہوں نے فرمایا جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے، ان کے گھر والوں کے جو لوگ ہیں ان کے رزق میں اللہ برکت دیتا ہے۔ دوسرا، اس گھر میں یہ رحمت ہوتی ہے کہ وہاں سے شیطان دوڑ جاتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، سب سے پہلے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے رزق کو جو ہے برکت سے خالی کرنے لگتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہاں فرشتے نہیں رہتے، وہاں شیطان ڈیرے لگا لیتے ہیں۔
آپ خوش بخت ہیں، آپ ایک سے قرآن کی مجلس میں شریک ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہان میں 3 لوگ ہیں جن کی مٹی کسی کا کام نہیں کرتی، مٹی ہے، پاؤں میں لگ جاتی ہے، منہ بھی لگ جاتی ہے، لیکن 3 لوگوں کا مرنے کے بعد یہ مٹی پہ احترام کرے گا، حفاظت کرے گا۔ ایک اللہ کا نبی، دوسرا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، تیسرا حافظ قرآن، حامل قرآن۔ دلیل کے طور پر ایک بات مشکاہ شریف میں حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اگر لو جعل القرآن فی آب، میں اگر چمڑے میں قرآن مجید کو ڈال دیا جائے اور پھر چمڑے سمیت قرآن کو آگ میں ڈال دیا جائے، چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے، تو حضور نے فرمایا کہ آگ اس چمڑے کو نہیں جلائے گی۔ سوچیں ذرا، چمڑے میں تلاوت تو نہیں، مکلف بھی نہیں ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں اس زمانے میں۔ یہ نیت کریں، جہاں بھی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا تو ماحول بنا ہوا ہے، یہ نیت کریں کہ ہمیں سیکھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، سیکھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دیواروں کو سنانے کے لیے نہیں ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ قرآن ہے نا، ہر چیز کا موضوع ہوتا ہے۔ آپ سائنس پڑھیں، اس کا موضوع ہے الگ الگ، حیوانات، نباتات، جمادات۔ اب ریاضی پڑھیں، اس میں ہندسہ جو ہے وہ موضوع ہے۔ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ 77,450 اس میں علوم ہے، ایک روایت کے مطابق، دوسری میں 78,000 علوم ہے، تیسری روایت کے مطابق امام مسلم فرماتے ہیں 78 کو 4 مرتبہ ضرب دے تو اتنے علوم ہیں۔ ابھی تک جتنے علوم میں تحقیق ہوئی ہے وہ صرف 40 یا 35 ہیں، جتنی ترقی انسان نے کر لی، ابھی علوم باقی ہیں قرآن مجید۔ اور اتنے علوم لیے ہوئے اگر سمجھا کس کو رہا ہے، موضوع کیا ہے اس کا؟ اتنے علوم، چھوٹے سے لے کر اوپر سے لے کر پچھلے طبقے کا جس کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس کے لیے بھی مثالیں قائم ہیں، جو پڑھ سکتا ہے اس کے لیے بھی، جو بہت بڑا عالم ہے اس کے لیے، جو صوفی ہے، جو عارف ہے، جو صاحب کشف ہے اس کے لیے بھی۔ آخر اس کا موضوع کیا ہے؟ 17ویں پارے میں انسان ہی قرآن نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ آپ قرآن کا موضوع، قرآن مجید نے موضوع ہی آپ کو بنایا، آپ کو ہر بات سمجھاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر اے قصہ عیسیٰ سننے والے تو آپ نے طرف فرعون کی تباہی، اس کی ہلاکت کا ذکر کر کے قرآن کیا کہتا ہے؟ اے مجھے پڑھنے والے، دیکھا ہے کتنا طاقتور تھا، تو اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہ انداز ہے قرآن پاک کا۔ مضمون آپ کھولا، ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تو انہوں نے فرمایا کہ پتہ ہے آپ کو قرآن پاک صحابہ کیسے پڑھتے تھے؟ غیر عادت کی وجہ سے خاموش رہا اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں تھی سچی بات ہے۔ انہوں نے فرمایا صحابہ ایسے قرآن پڑھتے تھے ہماری طرح نہیں، بلکہ وہ قرآن پڑھتے تھے کہ ہمارا رب سن رہا ہے، ہم رب کا کلام رب کو سنا رہے ہیں، اللہ کا کلام اللہ کو سنا رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس کائنات میں آپ کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، جس کو 70 5 منت مان کے بانٹ کر 10 گراہ اوپر چڑھا دیتے ہیں تاکہ کھولنا ہی نہ پڑے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کو رب نے پڑھا، ابراہیم نے پڑھا، ہمارے آقا نے پڑھا، سارے صحابہ نے پڑھا، ہر ولی نے پڑھا۔ کائنات میں ایسا وظیفہ نہیں ہے قرآن کا۔ ایک پیر کوئی جگہ پہ کسی کو چلا کر لینا ایک وظیفے کا، وہ کسی کو دے دے، وہ کہاں کا کام ہوتا ہے۔ اس کو تو پھر اجازت لینی پڑتی ہے۔ قرآن پاک بیٹھ ہے، رب نے ساری مضمون انسان بنا کے ساری کائنات کی انسانیت بالخصوص آل اسلام کو اجازت والا وظیفہ ہے یہ کلام۔ خود بھی سیکھو، بچوں کو بھی سکھاؤ۔ یہ قرآن مجید صرف زیارت کے لیے نہیں ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، ایک الگ بات ہے، اس کی برکات ہے، عظیم کتاب ہے۔ اور نہ یہ صرف چھونے کے لیے، نہ یہ قسم اٹھانے کے لیے ہے۔ قرآن مجید ہے عمل کے لیے،
اس کائنات میں جتنے مرضی نظام ہیں، وہ انسان جب کوئی نظام بناتا ہے، بات سنیں اور میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن کی اہمیت آپ کے دل میں ہو۔ اس جہان میں جتنا مرضی کوئی اعلیٰ شخص ہو، وہ جب قرآن مجید کے علاوہ قانون بناتا ہے، کہیں سے بناتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ممکن ہے وہ نیک ہوگا ہی نہیں، جو قرآن کے مخالف بنا رہا ہے وہ نیک کیسے ہوگا؟ اور جو نیک نہیں ہے وہ اپنی خواہش کا اختراع بیچ میں ضرور داخل کرے گا۔ وہ قانون سچا سچا ثابت قانون بنا ہی نہیں سکتا، اس کی خواہش بیچ میں ہوگی۔ آپ خود سمجھے، ہم میں سے کسی کو کسی جگہ پہ قانون بنانے پڑ جائے تو ہمیں جو دقتیں ہوتی ہیں ہم نے اس کے مطابق قانون بنانا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کس کو کہاں تکلیف ہوتی ہے۔ پاکستان میں کون سی تکلیف ہے، اور افغانستان میں کون سی تکلیف ہے، ایران اور شام میں، عرب میں کون سی تکلیف ہے، کون سے انسان کہاں رہتا ہے، اس کو کون سی چیز ضرورت ہے، وہ تو جانتا ہی نہیں۔ جس نے قانون بنایا اس وقت تو یہ وہ قانون ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، وہ جانتا ہے میں نے کیسے بنایا اور کس کے لیے کون سا کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ بڑی خوش بختی اور بلند بختی نصیب کی رفعت ہے، سہے مقدر کہ اللہ نے ہمیں یہ کلام عطا فرمایا، یہ کلام ہمیں عطا فرمایا، اس کا احسان کی بڑی نعمت عطا فرمایا۔ اور پھر سب امتوں کی کتابیں گئی، تحریف ہو گئی۔ جب ہماری خوش بختی باری آئی، فرمایا تم سے حفاظت ہو نہ ہو میں رب سے، حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا، میں اس کی حفاظت میں کروں گا۔ جس کلام کا محافظ رب ہو اس کی شان کیا ہو۔ اس کائنات میں دو چیزوں کی حفاظت اللہ نے فرمائی، ایک قرآن کی، ایک صاحب قرآن، ایک قرآن کی اور ایک ہمارے آقا کی۔ میں محبوب اللہ یعصمک من الناس، میں آپ کی حفاظت کرتا ہوں اور قرآن کا بھی میں محافظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن میں کوئی خطا نہیں کیونکہ اس کا حافظ اللہ ہے، اسی طرح مصطفیٰ میں کوئی ایسی بات نہیں جو کہ اس کا عاصم اللہ ہے۔ تو یہ کلام لینے والا دینے والا حافظ ہے، لینے والا عاصم ہے، وہ معصوم ہے۔ قرآن مجید دینے والا قرآن وہ خود حافظ ہے، لینے والا بھی حافظ ہے، طبع کے اعتبار سے معصوم ہے، اللہ عاصم۔ اتنی عظیم کتاب، ایسی ترکیب باندھی کہ دینا کس کو ہے، اس کا نام کیا ہے، میں نے دینا ہے تو میں نے کرنا کیا ہے، پھر ساری ترکیب دے کر اللہ نے ہمیں کلام عطا فرمایا۔ آج درس قرآن میں لوگ نہیں آتے، آپ میں سے آپ اس بیٹھے ایک گلی کے لوگ نہیں ہیں۔ میں جلد سے کہتا ہوں کہ اگر مسجد کے ساتھ ایک گلی کے لوگ شرعاً نکل کے آ جائیں تو مسجد کبھی بھی پوری نہ ہو سکتی۔ گلیوں میں جگہ نہیں ہوگی، ہر گھر میں تو 8-10 لوگ رہتے ہیں، وہ آئیں گے تو 8-10 جب ہر گھر سے آئیں گے تو ایک گلی میں ظاہر ہے 20-25-30-40 گھر تو ہوتے ہی ہیں نا، ان کو 20-40 کو ضرب دے دیں آپ کتنے بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کسی نے کام نہیں آنا، قبر میں رسول اللہ نے کام آنا ہے اور نظام قرآن نے کام آنا ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے کہ بندہ مرنے لگے گا، روح نکلنے لگے گی، سرانے جو ہوگا وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس سے جاری لگاؤ، یہ مشکل وقت میں کام آئے گا، اس کے مسائل سیکھو، اس کے ساتھ محبت کرو، یہ اللہ کا کلام سمجھ کے اسے پڑھو۔ اور اللہ نے اتنے بڑے احسان کیے، حضرت اس آیت میں اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا بھی تو ایسے سینے سے کیا جو غیب حاضر دونوں ملتے جلتے ہیں، ڈائریکٹ حاضر کے سینے سے ہم سے بات نہیں کی۔ کیوں؟ اگر ہم سے بات کرتا کہ وہ ٹھیک ہو جا، اللہ فرماتا حضرت اے میرے بندے ٹھیک ہوئے، تو کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ اب میں قرآن پڑھ رہا ہوتا اور تو کا لفظ آ جاتا اور میں غور میں کسی اور طرف چہرہ کیا ہوتا، میں کسی اور طرف میرا سوچ ہوتی تو اسی وقت بندے نے ہلاک ہو جانا تھا، تباہی ہو جانی تھی، برباد ہو جانا تھا، عذاب آ جانا تھا، اور میں تم سے توجہ نہیں ہوتی۔ کلام تمہیں دیتا ہوں، کتاب مصطفیٰ سے جب میں مصطفیٰ سے بات کرتا ہوں وہ پورا میری طرف متوجہ ہوتا ہے، میرا محبوب کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تمہاری توجہ یہ قرآن دے کر ایک ایک باریک باریک بات سے ہمیں اپنے عذاب سے بچایا،
وہ خطاب نہ کیا ہم سے جیسے ہم قرآن پڑھیں توجہ بٹ جائے اوپر سے عذاب ٹوٹ پڑے، فرمایا نہیں، میں نے خطاب محبوب سے کرنا ہے، وہ میرے محبوب جو مجھ سے بات کرتے ہیں تو کسی کی طرف نہیں، ہمارے کبھی چہرے کدھر ہوتے ہیں، اگر اللہ کا کلام ہماری سوچ بھی کسی اور طرف ہوتی تو عذاب آ جاتا۔ تو یہ کلام ہر طرف ہماری ہر طرف سے رحمت کی رحمت، پڑھنے والے کے لیے عنایت ہی عنایت ہے۔ عمر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی جھولی میں اللہ کا کلام نہ ہو۔ جو مرضی کریں، سونے کی چڑیا بن جائیں آپ، کائنات میں دودھ کی نہریں چل پڑیں، ذکر اور رزق وسیع و عریض ہو جائے، وہ دنیا میں ممالک موجود ہیں جن کی ترقی کے مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن خودکشیاں بھی کثرت سے ہوتی ہیں، وہاں قانون بنا دیے گئے ہیں، کیوں کہ ان کے اختراع اپنے من گھڑت قانون ہیں۔ اللہ کا شکر پڑھو مسلمانوں، اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں اپنے قانون نہیں بنانے دیا، ہم ناقص لوگ ہیں، ہم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی تکلیف میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں کبھی کسی حالت میں، رب نے فرمایا تم پہ احسان کرتا ہوں، ساری زندگی تم نہ قانون بناتے پھرنا، میں تمہیں قانون دے دیتا ہوں۔ اللہ پر سمجھنے کے لیے میں بڑے علم چاہیے، اور میں محبوب ہی ایسا دے دیتا ہوں، اس کی ادائیں ایسی ہوں گی، اس کا اخلاق ہی سارا قرآن۔ یہ قرآن ہے۔ آئے ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں تاکہ ہمیں مضمون سمجھ آ جائے، بالکل متوجہ ہو جائیں، ذہن کو خالی کرنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کو یاد رکھیں، دل جس کے گرد گھومتا ہے اسی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ میں ساری رات کی تکلیف کروں نا، آپ کا دل جدھر گھوم رہا ہوگا ادھر ہی گھومتا رہے گا۔ ہاں یہ 10 تھوڑے سنتے ہیں آپ، 40ویں 100ویں 11ویں 12ویں یہ نہیں سنتے رہتے، ریلیں بڑی سنتے ہیں آپ، اور ہم بھی سنتے ہیں۔ تو میں چہرے سے کہتا ہوں ہر محفل میں ایک آدمی بھی نہیں ہے جو ایک طریقے سے تقریر سنا دے کسی بات۔ صحیح بات ہے، ایک مولوی اتنی سال گزر گئے، کیوں؟ دل کسی اور طرف، ہم کسی اور طرف۔ ہم تو جاتے ہی نہیں دین لینے کے لیے، ہم تو دین لینے کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں بھائی، ہم تو جاتے ہیں بس دیکھ کے واپس آ گئے، زیادہ سے زیادہ شوق کی چڑھے گا مولوی کے دو نظریاں سنا دے، ویڈیو چاہ جاؤں گے، وہ ادھر جائے گا، اس کے ادھر جاؤں گے، ہم نے کیا اسے لینا ہے، اس نے پیسے لینے ہیں، ہم نے دینے ہیں، السلام علیکم، اپنے گھر اپنے گھر۔ تو یہ آپ نے جو سلسلہ گھر بڑا دل خوش ہوا، کیونکہ میں نے کئی سال خطابت کرنے کے بعد اڑتا رہا، کوئی نفع نہیں ہے، پکڑے نہ جائیں کہ ہم نے فکر ہمیں پڑے کیا کریں۔ ان سلسلہ شروع کا خوش ہوئی، میں نے اس سے بھی آگے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے، میں تو ڈائریکٹ قرآن پڑھاتا ہوں، ہر دفعہ ترجمہ سے پڑھاتا ہوں، ڈائریکٹ یہی ہمارا درس قرآن ہمارا ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے، سکھانا ہے، پھر قرآن سیکھنا ہے، ترجمہ سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال بھی شروع کریں گے، ہم گزارش کریں گے کہ آپ کو وہ سکھلائیں، اور یہ سلسلہ اس کائنات میں بہترین ہے۔ تو آپ اپنے دلوں کو خالی کریں، دل کو متوجہ کر کے کہیں بڑے جالے اندر لائے ہیں دنیا کی محبت کے، دنیا کی چاہت دے، ارادے دے، لبنا کک نہیں، ملنا ہو یہ رب نے بنایا ہے، ارادے سے بڑے بڑے بنایا ہے، یہ دنیا کی ریل ہے، ایسے گھومتی ہے، ادھر سے اٹھا کے اس کو دے دیتی ہے، ادھر سے اٹھا کے اس کو دے دیتی ہے، جس کا کاروبار چلتا ہے وہ کہتا ہے میں جدھر بھی دیکھتا ہوں مال ہی مال ہوتا ہے، اور جس کا کاروبار ہو جائے پتہ نہیں چلا بڑے صاحب کسی نے تمیز پیتے لگے کہ گاہ کی گاہ ہوتے سن تھوڑا تک بھی نہیں ہوتا، وہ بھائی یہ ریل ہے، ایسے گھومتی ہے، ایک سال کسی کو امید کرتی ہے، اگلے سال کسی کو غریب کر دیتی ہے، جتنے مرضی برد وظیفے پڑھو یہ دنیا ہے، اس نے ایسے کرنا ہی کرنا ہے، لہذا قرآن پڑھو، تمہیں قرآن سمجھائے گا۔ اگر تم نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، احکام کا خیال رکھتے ہو، حلال و حرام میں تمیز کرتے ہو، بھوکے ہو یا پیٹ بھر کے کھایا ہوا ہے، بہر صورت اللہ کی بارگاہ میں تم مانو۔ یہ کھانے پینے کی تو بات ہی نہیں، اگر کھانے پینے میں کامیابی ہوتی تو حضور نے کھایا، پیٹ پہ پتھر نہیں پاتے، 40 دن آگ نہیں جلی، صحابہ گٹھلیوں پہ، ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ تو اگر کھانا پینا، رزق، پیسہ، مال، دولت ہی اللہ کی مہربانی ہوتی تو وہ تو رسول اللہ نے لیا ہی نہیں، تو مہربانی ہے۔ رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، سیدھا حضور مہربانی فرما، آپ کے پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، بیچ میں سے پانی نکلتا ہے، آپ کرم فرما دیں ذرا، آپ اللہ نے تو آپ کے صدقے سے لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ فرمایا اچھا کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ اس نبی کی امتی ہیں اور درس قرآن ہے، دعوت تو نہیں آتا، ویسے سمجھ گئے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں دیکھا جائے گا، گھر
گرمیوں میں اسی کیوں لگاتے ہو کر دیکھا جائے گا؟ ادھر ذرا دیکھو کیا ہوتا ہے گرمیوں میں جون جولائی کا ذرا دیکھا جائے گا، ذرا دیکھو نا لائٹ بند کر کے دیکھا جائے گا، لگ جائے گا پتا۔ ادھر تو دیکھا جائے نہیں کرتے، اسی لگاتے ہو۔ رزق کمانے نہ جاؤ 6 مہینے بیٹھ جاؤ دیکھا جائے گا، کیا کھانے تم بھی کھا لو گے، تو پھر کیوں نہیں کرتے ہو؟ دنیا میں دیکھا نہیں جائے گا، جو آخرت ہمیشہ رہنا ہے وہاں دیکھا جائے گا۔ یہاں محنت ہے تو اس سے زیادہ اس کے لیے محنت ہے۔ غلطی ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ بیٹے کو اپنے بیٹے کو کہتا ہے پتر کیوں نہیں، میں کھا رہا ہوں تو اسکول لینے جانا تو کی پڑھنا ہے، رزق اللہ دے گا، چڑیا نہیں دیتا، ایسے نہیں ہے، یہ دار الاسباب ہے۔ آؤ اللہ کے قرآن کی طرف آؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ آج لوگ ویڈیو بناتے ہیں سیلاب والوں کی اور توبہ کر کے نماز شروع نہیں کرتے، ویڈیو بنا کے دکھا رہے ہوتے ہیں اور باتیں کریں گے۔ کتنے لوگوں نے سیلاب کو، تیسرا حصہ پاکستان کا بچا ہے، 3 حصے ہو گئے، چوتھا حصہ بچا ہے، سیلاب میں آ گیا ہے۔ اللہ تبارک بتائے آپ کی ہمارے اوپر بڑے عذاب کی آگ لگ رہی ہے اور پانی ایسے آیا ہے کیا وہاں نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے لوگ، مسجدیں نہیں ہوں گی یہاں، کیا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ نہیں ہوں گے جو کہتے ہیں حضور شفیع المذنبین ہے؟ میرے بھائیوں بڑی سمجھنے والی بات ہے، مسلمان ہیں، جہاں تک کی آواز جا رہی ہے ابھی سے توبہ کرو۔ ایک اللہ کے ایک بہاؤ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے پہلوان پانی میں چلے گئے، بڑے بڑے جوان چودھری چودراہٹ چلی گئی، بڑے بڑے گھر چلے گئے، وہ چلے گئے، وہ نیک نہیں تھے، ایک میں نیک بھی ہوں گے، لیکن برائیاں اتنی تھی وہ روکتے نہیں تھے کسی کو، وہ کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے، وہ نمازوں پہ نہیں پڑھتا، پتر تو کچھ کہنا ہی نہیں۔ اگر وہ سکول سے لیٹ ہو جائے تو چھتر اٹھا لے رہے ہیں، اور بیٹی کو کچھ کہنا ہی نہیں، نماز نہ پڑھے تو اگر وہ کھانا لیٹ کر تو لڑ پڑنا ہے، اپنے لیے لڑنا ہے، رب کے لیے نہیں لڑنا۔ پھر بھکاری بن کے کہنا پیر تویز دے دے فلانا دے دے فلانا دے، پتر میرا نام فرمان ہے، تم نے رب کا فرما بردار نہیں بنایا جس نے سارے رزق دیے، تمہاری فرما برداری کیسے کرے گا؟ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، ہماری دعوت ہے۔ کل نہ کہنا کسی مولوی نے ہمیں کہا نہیں تھا، کسی عالم نے کہا نہیں تھا، اللہ نے مسجد کو سجایا آپ کے لیے مہانہ کر سکتا، کوئی جناب روزانہ کا نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں مسجد میں یہ تو مہانہ ہے ماشاءاللہ، وہاں روزانہ درس حدیث ہوتا ہے، روزانہ 100 روپے کا ہم دیتے ہیں، یہ تو بڑی بات ہے، آپ کو مہانہ بار بلا دیتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ میں خوشامد نہیں کر رہا، میری عادت نہیں ہے، نہ میں لالچ کے لیے آتا ہوں نہ لالچ کے لیے جاتا ہوں، بارہا استغفار کرتا ہوں اور آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے کہ یا اللہ دعا کر کے آتا ہوں، یا اللہ ان لبوں میں جو ہے وہ سچائی عطا فرمانا اور تبلیغ میں برکت عطا فرمانا، امت کے سینے کو کھول دینا، ان کے دماغوں کو کھول دینا کہ قرآن نور بن کر ان کے سینے میں اترے، یہ رات کو تڑپتے صبح جب اٹھیں تو نماز کے لیے اٹھیں، رات کو صبح 9 بجے نہیں، صبح نماز کے لیے اذان جب کانوں میں پڑے تو ان کے دل وہ کبھی تاری ہو جائے۔ میرے بھائیوں یہ چند چیزیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، قرآن مجید ہے، یہ 2 مسئلے اس میں ہیں، تو شراب کا ذکر بھی ہے کیونکہ میرے مضمون میں نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت میں ہے، جو آیت دی گئی اس میں ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا بات کروں گا۔ بقیہ جو 2 چیزیں ہیں وہ ہم نے سمجھنی ہے، ایک جوا ہے، کیا ہے اس کو میں عام فہم لفظوں میں عربی کے لفظ سے میں گریز کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اور دوسرا اس میں جو قرآن مجید میں کہا گیا وہ اسی جوئے کے تحت انشورنس کو بیان کیا گیا اور اس کے مسائل وغیرہ۔ تو شراب کے بارے میں تھوڑی سی بات سن لیں۔ عرب میں بہت زیادہ شراب تھا اور لوگ کثرت سے پیتے تھے۔ امام الانبیاء یہ مدینے میں تشریف لے گئے، حضرت عمر اور معاذ بن جبل یہ دونوں صحابی ہے، یا رسول اللہ جوا اور جو شراب ہے نا یہ بڑی تباہی اتارتا ہے، آپ ذرا کرم فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا کیا کریں؟ کہنے لگے کہ جوا مال کو تباہ کرتا ہے، شراب ذہن کو تباہ کرتا ہے، شراب بندے کو پاگل کر دیتا ہے اور تباہی اتار دیتا ہے۔ یہ 2 چیزیں یا رسول اللہ کرم فرمائیں۔ حضور خاموش ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 1/4 پارے کی اے مبارکہ اٹھا کے اس میں تھوڑی سی تنبیہ کی کہ میرے رزق ہے میں تمہیں دیتا ہوں، جیسے تم شراب بھی بناتے ہو اور چیزیں بھی بناتے ہو۔ اور پھر صحابہ کرام اور باتیں کرتے، یاد رکھیں صحابہ کے جو سوال کرتے تھے نا، سوال بہت صحابہ کرتے تھے، لیکن 13 مرتبہ قرآن مجید میں صحابہ کے پورے سوال کو اللہ نے دہرا کر مصطفیٰ سے بات کی۔ 13 مرتبہ صحابہ کے سوال کو دہرایا، جو انہوں نے سوال کیا نا اس سوال کو رب نے دہرایا۔ یہ محبت ہے کہ دین جو سیکھے
دین کی جو بات کرے رب ان کے جملوں کو دہراتا ہے، اللہ ان کے جملوں کو رب ہو کر دہراتا ہے۔ اور سوال کرنے ہے، سوال کس کے بارے میں؟ فرمایا یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر والمیسر، یہ جملہ کن کا ہے؟ یہ اللہ کا نہیں ہے، اللہ نے خود دہرا کر خوش بختی کی طرف اشارہ کر دیا، بلند بختی کی طرف اشارہ کر دیا، قربت کی طرف اشارہ کر دیا، بخشش کی طرف اشارہ کر دیا، تاکہ جو میرے دین کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور تڑپ رکھتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے رب ان سے دور نہیں ہے، وہ بھی انہی کے سوال کو دہرا دیتا ہے۔ فرمایا قل، اے محبوب فرما دیجئے، فیہما اسم کبیر، فرمایا ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، منافع للناس، منافع تھوڑا ہے، گھاٹا زیادہ ہے۔ سب سے بڑا گھاٹا جو ہوتا ہے وہ ذہنی طور پہ ہوتا ہے، وہ آپ نے کبھی میں سمجھاتا ہوں، اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے جو گناہ ہے نا وہ بہت بڑا ہے، جو مصیبت ہے وہ بہت۔ اب ہوا یہ، حضرت عمر نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صحابہ کو دعوت، شراب حرام نہیں تھی، وہ ان کی غذا میں شامل تھی بھی عربی میں، یاد رکھیں۔ اب وہ کھانا کھانے کے بعد شراب چل پڑی تو سب نے پی، مغرب کا ٹائم ہو گیا، حضرت علی پاک نے نماز پڑھائی، سورۃ الکافرون کی تلاوت فرمائی، اس میں جو لفظ ہے لا کا، وہ لفظ نفی کا آپ بھول گئے۔ اللہ رب العزت نے فوراً قرآن کی آیت اتاری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کے گھر گئے عبد الرحمن بن عوف، یہ ہمارے بہت بڑے تاجر ہیں صاحب، اور وہاں جا کے دعوت کھائی، اوپر شراب کی ان کی یہ مزاج کی، شراب پیتے تھے جیسے پٹھان کعبہ نہیں پیتے، یہ ایسے ہی وہ شراب پیتے، اس کو گناہ نہیں سمجھنا۔ ہمارے ہر کسی کی عادت ہوتی ہے نا کہیں نہ کہیں، تو بعض دیہاتوں میں لوگ گڑ کھاتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے وہ گڑ رکھا ہوتا ہے، وہ کھانے کے بعد گڑ ضرور کھاتے ہیں، تو ان کے ہاں شراب تھا، یہ اس کو حرمت تو کی نہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں اللہ نے اسلام پر، اہل اسلام پر اور اہل دین پر کرم کر کے اس مرض سے نجات دیا، باقی سارے پیسے واپس ہو گئے اور بڑی بڑی مرضوں میں مبتلا ہیں۔ اب وہ ہوا یہ کہ حضرت علی پاک نے نماز پڑھی تو یہ الفاظ علی پاک کے توسل سے اللہ نے قرآن کی آیت اتاری تاکہ علی کی شان بھی بیان ہوتی رہے اور پتہ چلے کہ ان کے سبب سے اللہ نے قرآن اتارا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، میں جب تم نماز کی حالت میں ہوتے تمہیں شراب نہیں پینی۔ اب کیا کرتے ہیں صاحب، ظاہر ہے کچھ تو ویسے ہی چھوڑ دے، کچھ نے کیا کیا، وہ صبح کی نماز کے ٹائم نہیں پیتے تھے، صبح کی نماز پڑھ دی تاکہ ظہر تک ہمارا وہ تھوڑا بہت جو نشہ ہے وہ اتر جائے، اور ظہر کی نماز پڑھیں، ہم نماز کے دوران نہیں پینی، اور عشاء کے ٹائم نہ پیتے، شام کے کھانے میں نہ لگے، رات کو عشاء پڑھ کے بعد پیتے، اس صبح تک اس کا نشہ اتر جاتا۔ اب ہوا یہ کہ عتبان بن مالک نے دعوت کی، وہاں صحابہ دعوت پہ گئے، دعوت پہ جب شراب پی لی تو کسی کو اپنے معاملات کا نہ رہا، تو ہوا یہ آپس میں لڑائی ہو گئی، ساتھ میں نبی وقاص کی گئی تھی، ان کی لڑائی ہوئی، بندے زخمی ہو گئے، اور یہ سارے اکٹھے ہو کر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے۔ اللہ کو صحابہ کا آپس میں جھگڑانا پسند ہی نہ آیا، صحابہ کا جھگڑا اس لیے ختم ہو گیا، وہ ہے ہی نہیں، وہ تھا جو تھوڑا سا کسی عالم میں اس چیز کو نکال دیا۔ اللہ کو صحابہ مشاجرہ کے صحابہ نہیں ہے، بس وہ ختم کر دی، مالک نے جھگڑا ختم کر دیا۔ اب وہ ہوا وہیں ختم، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی کہ یہ ہے ہی حرام، شراب نجس ہے، پلید ہے، اس کے نزدیک ہی نہیں جانا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جس دن یہ آیت اتری اس دن ہمارے گھر میں دعوت تھی، لوگ کھانا کھانے کے بعد کوئی شراب ڈال رہا تھا، کوئی گھونٹ بھر رہا تھا، کوئی کسی کو دے رہا تھا، لیکن ہوا یہ ایک ندا آئی، میرے باپ نے کہا پیر جا کے آواز سنو کس چیز کی ہے؟ انس بن مالک کہتے ہیں میں جب پیر گیا تو آواز سے لوگوں شراب حرام ہو گئی۔ کیا مسلمانوں تو مسجد میں بیٹھے ہو، وہ بھی میرا جملہ غور سے سنو، جو بہر ہو وہ بھی سنو، تم نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، لیکن
وہ نوکر تو ہے نا، جتنے ذمہ دار ہم ہیں بس ہم نائب ہیں، ہماری ذمہ دار آپ سے کچھ زیادہ ہے، اور سننے کی ذمہ داری ہمارے برابر ہے۔ آپ جہاں بھی مسلمان بیٹھا ہے اور فرض ہے حرام و حلال کے مسائل سیکھے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں جنہوں نے 10 سال امام الانبیاء کی خدمت کی، فرماتے ہیں جب آواز آئی لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے، آج میں ہر مسلمان کو کہتا ہوں آپ بیٹھے ہو یا میرا آواز سن رہے ہو، میں یہ جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، میں لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے۔ صحابہ جو ہمیشہ کے عادی تھے شراب کے، ان کو بطور غذا استعمال کیا کرتے تھے عرب کے لوگ۔ حضرت انس کہتے ہیں اس کے منہ میں گھونٹ تھا، اس نے گھونٹ حلق کے نیچے نہیں جانے دیا، وہ منہ سے بہہ نکالا۔ جس کے ہاتھ میں برتن تھا اس نے برتن کو پھینک دیا، جو ڈال رہا تھا اس نے وہی پھینک دیا، لکڑیاں اٹھائیں اور سب برتن توڑ دیے۔ فرمایا پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سیلاب آ گیا ہے، کسی نے ایک گھونٹ تک اپنے گھر میں شراب نہ رکھی۔ فرمایا یہاں تک کہ کئی دنوں تک گلیوں میں شراب کی بدبو آتی رہی ہے۔ مسلمانوں یہ جملے دیواروں سے ٹکرانے کے لیے ہیں، یہ سیرت اور یہ فرما برداری صحابہ کی یہ صرف لذت لینے کے لیے ہے کہ آج کے بعد توبہ کرتے ہو، کہ آج کے بعد ایسے ہی ہم نے خیال میں سب کچھ توڑ دیا، آج ہم نے صحابہ کی سیرت سن لی ہے، اللہ کا قرآن سن لیا ہے، آج کے بعد ہم شراب کے قریب ہی نہیں۔ اور پھر کبھی صحابہ نے شراب کو دیکھ رہی کیسے کیسے دیوانے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ کسی چیز پہ لگا سگریٹ والا سگریٹ چھوڑ سکتا ہے؟ منتیں سماجتی کرو اس کو، وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ سلام ہو صحابہ حضور کے توسل سے تم پر کہ تم نے اسی لمحے سب کچھ چھوڑ، اسی لمحے توڑ دیا، گھونٹ بھی آگے نہ جانے دیا، سب کچھ توڑ دیا، گھر سے نکال کے باہر پھینکا۔ پھر صحابہ نے کبھی پلٹ کے وہ ایک قطرہ بھی نہیں آیا، حالانکہ ان کو عادت تھی، ان کو ہاضمہ اسی سے ہوتا تھا، ان کی صحتیں اسی سے بنی ہوئی تھی، مرض بھی ہوتی تھی لیکن صحتیں وہ بنانے کے بڑے ماہر تھے، اس سے ان کے چہرے سرخ ہوتے تھے، بڑے بڑے کھانے کھا لیتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں، بات اللہ کے دین کی ہے، بات مصطفیٰ اور جان رحمت کی ہے، میں ہم جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے، آج کی بات شراب کے قریب نہیں ہے۔ تو آج دل ہی خیال میں جہاں تک آواز جا رہی ہے توڑو، سب کچھ توڑ دو، ہم نے پیغام تمہیں دے دیا ہے، کل حضور کے سامنے نہ کہنا۔ اور یہاں تو پھر وہ شفاعت کی حدیثیں سناتے ہیں، نعت خوان آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور آ جانتے ہیں چھڑا دیں گے، سخت خلاف ہوں اس کے۔ میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں سخت خلاف اس لیے ہوں، میں نے آپ کا 4 لاکھ کھایا ہے اور میں حضور کی شفاعت کا مستحق بنوں گا، اور یہ بتائیں جس کا میں نے 4 لاکھ کھایا حضور اس کو کیا فرمائیں گے؟ اس کی سفارش کریں گے میری؟ بتائیں نا، رحمت اللہ اللہ کا ہے نا، کیا فرمائیں گے 4 لاکھ کھایا تو ٹھہرے نا مخصوص ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی مدینے جو جا کے اس کو حضور بلاتے ہیں، بالکل اس کے مسلک خلاف، بالکل نہیں، نہ حدیث میں نہ قرآن میں ہے میرے بھائیو۔ ہاں میں آگے بات کرتا ہوں، شراب کا پتہ چل گیا، مان کے زنا سے بات کرتا ہوں، جوئے کے بارے میں۔ جوا اس کو کہتے ہیں جو چیز آپ نے کسی جگہ پہ کوئی بات کی، آپ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے کسی ذریعے، کاغذ کے ذریعے، ہندسوں کے ذریعے، کسی کھیل کے ذریعے، کرکٹ ہو رہی ہے، اتنے اس کے ہو گئے، یہ جیت گیا یہ ہار گیا، خیر تو اللہ رسول جانتا ہے نا، آپ نے کاغذوں کے ذریعے کہا اگر یہ آپ نے مجھے یہ دے دیں، اگر یہ مل گیا تو یہ پیسے اتنے، کسی ایسی چیز کے ذریعے جو جس کی ابتدا وہم پر ہے، اس پر جس کی ابتدا وہم پر ہے، یقین پر وجوہ ایجاد کرتا ہے۔ بڑی میں بڑی آپ کو قریب اس وہم کو جانتے ہیں، وہم یہ ہے نا ملے گا یا ایک وہم ہے، ممکن ہے نہ ملے، ممکن ہے مل جائے، وہم ہے، اور جس کی ابتدا وہم سے ہو، جس کی انتہا علم پر ہو، جاننے پر ہو، یہ جوا ہے۔ ابتدا وہم پر اور انتہا جاننے پر، اب معلوم ہو گیا کس کے، تو یہی جوا ہے، جہاں مرضی چلے جائیں، آپ کرکٹ پہ بیٹھ کے یہ جیتے تو وہم ہے، آپ کو ملے گی، یہ وہم ہے، تو یہ جوا ہے، جوا حرام ہے۔ سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں، نحوست کی وجہ سے نمازی نہیں بنتے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، دل کے اندر جسم کے اندر تلخی آتی ہے، جو اس نے سوچا ہوتا ہے اس کو الٹ نکلتا ہے۔ کبھی بھی جواری یہ نہیں سوچے گا میں ہاروں گا،
مجھے بتائیں جواری جب جا رہا ہو تو کہتے ہیں میں ہاروں گا؟ کبھی کسی جواری نے کہا میں ہاروں گا؟ حالانکہ وہم ہے، خیال ہے، یقین ہے ہی نہیں. اور کبھی اس نے نہیں کہا. جو کام بندہ جا رہا ہو اور سوچ کے جا رہا ہو یہ ہوگا اور نہ ہو اس کے ساتھ کیا ہوگا تو کیا کر خودکشی کر لیتا بارہ بچے مار کر گھر میں نقصان کر دیتا، عزت نہیں دیتا. کیوں؟ اس نے جو سوچا تھا وہ ہوا ہی نہیں. اور بھائی آپ نے سوچا ایک بیٹے کو میں نے اس کو بنانا ہے جج، کیوں نے ایک نہیں پڑھی آپ اس کو وہ ایک جماعت اس نے نہیں پڑھی، آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ خرچ کر دیے. جب آپ کو 20 سال کے بعد پتا چلا اس کو تو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، آپ کیا کریں گے بتائیں؟ نقصان ہوگا، بچے ٹوٹیں گے، چیخیں گے، روئیں گے. اگر آپ کے نیک ہیں تب بھی سجدے میں روئیں گے، تڑپیں گے. اور آپ کی زندگی کا ایک عجیب آپ پر طوفان ٹوٹے گا. جواری پر ہر لمحے یہ طوفان ٹوٹتا ہے، ہر لمحے ٹوٹتا ہے. وہ اس زمانے کا وہ کسی درندے سے بھی اس کو مثال نہیں دی جا سکتی. درندہ بھی ایسا کام نہیں کرتا، جو جس چیز کو اس کا شکار ہوتا ہے وہی کرتا ہے، دوسرا شکار نہیں کرتا وہ. لیکن یہ درندہ ہر چیز کا شکار کرتا ہے. ہر جگہ پہ جواری چوک پہ لڑ پڑے گا. وہ غصے میں جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل آگے پیچھے لگے گا، اس سے لڑائی لے لے گا، کیونکہ جو چاہتا تھا وہ ہوا ہی نہیں. اور جو شخص جو چاہے وہ ہونا، تو جو اتنا مرضی کوئی نیک ہو اس کو پریشانی ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں میں ولی بن جاؤں، تو نہیں کی بات. اگر میں محنت کرتا ہوں نہیں بنتی پریشان ہو گا. میں چاہتا ہوں فلاں وظیفہ پڑھوں مجھے یہ ملے. تو یہ جوا سمجھ آ رہی بات. جوا کس چیز پہ ابتدا کس پہ ہوتی ہے؟ ختم علم پہ ہوتا ہے. جس کی ابتدا وہم پر ہے اور ختم علم پر ہے. اور وہ علم جب ملے گا تو جس کو بھی ملے گا اور کسی کو ہر یہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے میں نے آج بادشاہ بن کے اٹھنا ہے، اور بادشاہ بن کے اٹھتا نہیں ہے. اس لیے شریعت نے آپ کی حفاظت کی. آپ بجائے رسول اللہ کا شکر ادا کرنے کے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے، توبہ و استغفار کرنے کے اس پہ دلیری کرتے ہو. علماء بتاتے ہیں آج جوئے کھیلنے کی وجہ سے ہر گھر میں جوا ہے اور اس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے. یہ قوم کی دنیا میں بندہ بادشاہ بننا چاہتا ہے اور ہوتا یہ ہے اس وجہ سے سارے مسائل کھڑے ہو گئے. بے نمازی لوگ اس وجہ سے ہو رہے ہیں اور یہ ذہنی پریشانی اس وجہ سے ہے، گھروں میں قتل و غارت اس کی وجہ سے ہے. یہ مسائل بن رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ ہے انشورنس کا. یہ اصل میں ایک قرآن کی آیت سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے، کچھ کفار اور دیگر نے یہ بنایا کہ ہم 10 لوگ کرتے ہیں کام. میں بات آپ کو سمجھا دوں گا. بات سمجھ کتنے لوگ؟ سب ہم موٹر سائیکل لیں گے. کیا لیں گے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو موٹر سائیکل سال چلتے ہیں ان میں سے ایک ہم نے جب حساب لگایا تو ہر سال ایک چوری ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اور ہر بندے کا گزارا موٹر سائیکل پہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 10 لوگ تھے، ہم نے کاروبار موٹر سائیکل کا کیا. وہ سال بھر میں علاقے سے میں رہتے ہیں کہ سال بھر میں ہم جب حساب لگے کہ بھلے 2 سال کے بعد ہو، 3 سال کے بعد 3 ہو جائے، تو ہم نے جب اوسط نکالی تو ہر سال میں ایک موٹر سائیکل پڑتا ہے جو چوری ہو جاتا ہے. ہم 10 نے کہا یار غریب آدمی سب کی جو ہے وہ روٹی نہیں چلتی، ایک جب موٹر سائیکل چلا جاتا وہ تو کیا اس کو ساری جمع پوری یہ تھی. ایسا نہ کریں، روزانہ 10 روپے ہم جمع کریں. 2 سال کے بعد، 3 کے بعد، 4 کے بعد 2 اٹھا گئے، 3 اٹھا گئے تو ہم سارے پیسے اس کو دے کر اس کو موٹر سائیکل دے دیں. بیمہ اصل تھا یہ کیا تھی؟ مدد، بھائیوں کی مدد. کہ ہم 10 روپے ڈال لیتے ہیں تو سال کے بعد ہم نے جب وہ ایوریج نکالی تو موٹر سائیکل کے پیسے نکل آتے ہیں. تو وہ 3 سال میں 3 اٹھایا جائے، 1 سال میں 1 اٹھایا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں وہی پیسے فوراً اس بھائی کو بتائیں. اس میں کوئی سود نہیں بنتا کہ کسی کے پاس پیسے بڑھے ہی نہیں، کیونکہ جس کا موٹر سائیکل گم ہوا ہے اس کو گم ہوا ملا ہے نا، تو اس کو بھی بہت پیسے زیادہ نہیں ملے. یہ ہے اصل بیمہ. آپ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے جائز ہے. باتیں سمجھ آتی ہے؟ بیمہ یہ جس کے جواز پر یہ سارے ادھر سے لگا کے ادھر سے لگا کے ادھر سے لگا کے لوگوں کو جائز کہتے ہیں نا، تو اصل میں یہ ہے. تو کیونکہ اسی وجہ سے یہ جائز ہے، اس جائز کے اوپر نیچے جو مختلف رنگتوں کے سوٹ پہنا کے بنایا کچھ اور ہوتا ہے، دکھاتے ہی ہے. کیا کرتے ہیں؟ دکھاتے آپ کو یہ ہے. اس صورت میں کہیں بھی انشورنس نہیں ہے.
یہ صورت ہی نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے سنو، اب یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا انشورنس کا نظام کسی اسلامی بندے کے پاس نہیں ہے، یہ سب کافروں کے پاس ہے۔ انہوں نے آپ کے توکل کو اور آپ کو اندر سے بزدل بنانے کے لیے انشورنس بنائی، دو وجہ کتنی؟ ایک توکل ختم ہو گیا، ایک اندر سے بزدل ہو گیا۔ آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ انشورنس کی دو وجوہات اور کئی ہوں گی، میں دو ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ توکل ختم ہو گیا، آپ جو ہے نا بس رات دن کماتے ہی رہیں، نماز بھی نہ پڑھیں، قرآن بھی نہ پڑھیں، اپنے بچوں کی تربیت بھی نہ کریں، بس پیسہ ہی کمائیں، پیسہ ہی کمائیں، کی شادی کرنی ہے، بیوی کرنی ہے، پتر بھی کرنی ہے، اپنی کرنی ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنا، یہ ختم کرنا ہے۔ انشورنس کا مقصد یہ اور یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا مقصد اس کا کیا بتایا میں نے؟ خوف، اندر سے شجاعت اور بہادری کو ختم کرنا، خوف میں مبتلا کرنا۔ کبھی انشورنس والے نے آپ کو فون کیا تو کیا کہتا ہے؟ ذرا کسی کو نے سنا ہے بتائیں کیا کہتا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ۔ ہاں ماشاءاللہ، کیا بات، فون کرتے ہیں نا، ایک اگر کسی کو فون ہے مجھے ایک دو بار ہے تو وہ کیا کہیں گے کہ بڑی اللہ کی قدرت اس سے خوف زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ کسی مار گئے، ہاں آپ پڑھ کے دیکھیں، اگر آپ مر گئے، آپ کی ٹانگ کٹ گئی، دو ٹانگیں کٹ گئی، آپ کو آگے سے کہہ دیں خدا نہ خواستہ آپ کو کینسر ہو گیا، لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کو پہلے دن سے ہی انشورنس جیسے یاد آئے گی آپ کی ٹانگ ساتھ ہی ہوگی، انشورنس جیسے آئے گی آپ کا کینسر ساتھ ہی ہوگا، انشورنس جیسے آئے گی آپ کی مرضی آپ نے کیا ہی اسی بنا پر ہے، تو جس بنا پر کیا ہے وہ خوف و حراست پھیلانا چاہتے ہیں، مسلمان میں دلیر ہی نہ رہے، دوسرا یہ کہیں نکل کے اللہ اور اللہ کے دین کے لیے کام نہ کرے، اسی میں پھنسا رہے کہ یار نہیں تو قسط کی ضرورت دینی ہے نا، یہ تو قسط پوری کرنی، حد سے چکر دیا جائے، یہ انشورنس نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب لوگ سمجھ نہیں پا رہے، پھنسے ہوئے ہیں، وہ آ کے لگا کہ وہ آپ کو آ کے دکھاتے ہیں جناب آپ تو جب آپ ہو تو جائیں گے، ان جن نے انشورنس نہیں کی ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی، بیٹوں کی، اور جنہوں نے نہیں کی ان کے علاج نہیں ہوئے، تو یہ کون سی بات ہے جو نہیں ہوئی ہے کر رہے، کون سی ایسی بات ہے جو نہیں کر رہے؟ سب سے بڑی بات، جتنی کمپنی انشورنس والی وہ ساری کی ساری اپنا پیسہ سود پہ دیتی ہیں، وہ کسی جگہ بھی عمارت نہیں بناتی، عمارت بنائے تو گھاٹا نہ ہے، وہ دیتی بینکوں کو، بین الاقوامی سطح پہ بینکوں کو دیتے ہیں سود پر، کروڑوں روپے کماتے ہیں اور آپ کو ہزاروں روپے دیتے ہیں، پاگل بنایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے انشورنس بہر صورت اس ٹائم ہے کسی صورت میں جائز نہیں، حرام ہے، یہ سود ہے، اور کئی وجوہات ہیں، میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو ہزاروں وجوہات بنتی ہیں، میں نے آپ کو کیونکہ آپ کو یاد نہیں رہے گی تو میں نے آپ کو دو سمجھا دی تاکہ انہی کے تال کئی شاخیں آگے بڑھتی جائے گی، آپ خود کوشش کرتے جائیں، آپ کو بات سمجھ آتی جائے گی، پتہ چل گیا جوا کیا کرتا ہے، قتل و غارت، فساد، انسان کو انسان نہیں رکھتا، درندہ بھی نہیں رہنے دیتا، وہ انسان کو ایسی غلط چیز بنا دیتا ہے کہ وہ انسان اپنے واپس پلٹ کے انسانیت کے دائرے میں آ نہیں سکتا جب تک وہ جوئے سے توبہ نہ کرے، انسان نہیں ہے۔ ہاں یہ ساری کائنات میں جوئے چلے ہوئے، آج آپ کا ساری کائنات قابض ہے، وہ سارے جوالی ہیں، جوالی قابض بیٹھا ہو، یہ بہت ڈرپوک ہوتا ہے کیونکہ اس کو وہم ہوتا ہے کہ میں نے یہ بننا ہے، اور وہ بنتا نہیں ہے، اسی مسئلہ میں وہ پھنسا ہوتا ہے، چکڑا ہوتا ہے، لاکھوں بندے مارے، کئی دفعہ جوالی آپس میں مار کے دوسرے کو مار دیا، قتل ہو گئے، اپنی بیوی کو مار دیا، آیا دن ہوتا ہے کہ کون مارتے ہیں، یہ جو خودکشیاں کرتے ہیں جوالی ہوتے ہیں، کبھی بھی مسلمان نہیں کر سکتا، آپ میں سے کوئی کرے گا؟ یہ جو کثرت سے خودکشی ہو رہی ہے، اللہ کی قسم یہ کوئی مسلمان جتنا مرضی غریب نہیں کر سکتا، یہ جواری ہوتا ہے، یہ شرابی ہوتا ہے، یہ نشئی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا، اس کا ذہن اپنے پاس ہی نہیں ہوتا، اس کا جسم اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ کہیں چلا ہوتا ہے، قائد خودکشی ہوتی ہے، بار پہ آتا جی اس نے بھوک کی وجہ سے کر دیا ہے، اس کی وجہ سے کر دیا ہے، فلاں کی وجہ سے کر دیا، اس کو مسائل کے ہوتے ہیں۔ لیکن بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بات یاد رہے گا، جوئے کے کیا گھاٹے ہیں؟ میں جب پڑھاتا ہوں میرے پاس ویڈیو موجود ہے، تو میرے پاس جو سامنے سامعین ہوتے ہیں وہ دو تین دن ہو گئے دوسرے کو سناتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا، آج تو نہیں، انشاءاللہ ایسا یہ بھی شروع کر دیا،
کہ دو آدمی 5 منٹ کے لیے بیٹھ کے ہوئے مسئلے تھوڑے 4 ہی مسئلے میں نے بتائے ساری وضاحت کے ان کے آپ کو بات سمجھ میں نے 8-10 نہیں بتائے. سمجھ آئی ہے کہ زیادہ تو نہیں بتایا. میں نے جوئے کے آپ کو گھاٹا بتایا. کیا کرتا ہے جوا؟ انسان اس بات اور جس جواری کی مرضی آپ دیکھتا ہے. حتیٰ کہ میں نے آنکھوں سے دیکھے ان کی بیٹی کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہوتا, ماں کی عزت کا کوئی, اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہوتا, اپنی جان کا اسے کوئی دکھ نہ, اس کی بیماری لگنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے, اس کو تکلیف ہوئی ہوتی ہے کہ جیتنے ہارے. میں نے ایک بوڑھا آدمی دیکھا, اس نے مجھے بتایا کہ دعا مانگے, میں نے دعا مانگی فلاں چیز لیتا ہوں ملتی نہیں. جب میں نے وہ اس کی سچ کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حضرت جوئے میں پھنسے ہوئے. میں نے کہا یہ ایسے ہی رہے گا سارے زندگی, دعائیں آپ اپنے جوئے کے ذریعے ولی بننا چاہتے ہیں تو وہ گھر میں لڑتا ہے, سب گھر سے والا ہو گیا ہے, بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اس کے گھر میں, اور بچہ خاصا نماز پڑھنے بھی آتا ہے. چاہیے عام طور پہ نماز نہیں پڑھتا, نماز پڑھنے بھی آتا ہے, کوئی جوا مانگنے آتا ہے, وہ آتا ہے چلا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ 2 گناہ, کیا انشورنس بیمہ پالیسی اور جوا, یہ 2 گناہ ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے. اور آخری 2 جملے میری بات ختم. جس رکوع سے شروع ہو رہا ہے نا, قرآن کا ایک انداز ہے, وہ ایک ترتیب بناتا ہے. جس رکوع سے شروع ہو رہا ہے نا, سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کیسے قربانی دیتے, آپ نے دینی ہے کہ نہیں. یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے, اسی رکوع میں جو شروعات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے, عبداللہ بن جحش کو حضور نے بھیجا کسی مقام کی طرف, 12 آدمی دے کر. وہاں جب گئے, اس کا اور اس کا آپس میں ربط ہے, وہاں جب گئے تو حضور نے فرمایا 2 دن کے بعد آپ نے خط پڑھنا ہے. انہوں نے خط پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا جو آپ کے ساتھ رہے اس کو رہنے دینا ہے, جو آنا چاہے اس کو واپس بھیج دینا ہے, اور فلاں مقام نخلا پر آپ نے رہ کر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو قافلہ مکے سے آئے جائے اس کا خیال رکھنا ہے, اس کی خبر ہمیں دینی ہے. وہ یہ جیسے گئے تو وہاں عمر بن حضرمی اور اس کے ساتھ کافی ساتھیاں ہوئے تھے, اور مسئلہ یہ بنا, انہوں نے دیکھا تو انہیں شک پڑ گیا یہ ہمارے اوپر حملہ نہ کریں. حضرت عکاشہ نے اپنے سر جو ہے وہ کیا کیا, ٹیڑھ کرا دی تاکہ ان کو شک پڑ جائے کہ یہ عمرے سے آئے. انہوں نے جب ایسے دیکھا, انہوں نے سارا کچھ چھوڑ دیا, جانور بھی چھوڑ دیا, روٹی چھوٹی پکانے لگ گئے. عبداللہ بن جحش نے کہا بھئی یہ نہ سارے حضور نے اپنی ذاتی کی بہت ظلم کیا. یہاں بات میں آپ کو سمجھانا تھا, حیران ہو جائیں. تو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا, یہی جوئے والی یہ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں, اس واقعے سے آپ نے غور سے بیٹھنا ہے. حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا یہ حضور کی پھپھی کے بیٹے ہیں, ان کا نام ہے امیمہ بن عبد المطلب. امیمہ ان کی ماں کا نام, اور زینب بنت جحش حضور کی بیوی ہیں اور ان کی بہن ہے. ہماری ماں حضور کی بیوی ہے. تو یہ عبداللہ بن جحش نے کہا کہ میں حملہ کرنا ہے. اب تاریخ کی رجب کی آخری, اور یہ حرمت والے مہینے میں اس میں جان جائز نہیں ہے. اگر وہ اگلا دن کرتے ہیں تو وہ نکل جائیں گے, وہ حرم میں چلے جائیں گے. اس سے مختصر نے حملہ کر دیا, 2 لوگ تھے نہیں, گھر نے حملہ کیا, سارا سامان بھی چھینا, عمر بن حضرمی مر گیا, 2 آدمیوں کو جناب قید بھی کیا, حضور کی بارگاہ میں لے گئے. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تمہیں لڑنے کا تو کہا ہی تھا, یہ لہٰذا نہ یہ بانٹیں گے اور ابھی ہم چپ کر جائیں گے. اور انہوں نے سارا کچھ کیا تو حضور کو راضی کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ دیکھا کہ یہ رونے لگ گئے, اور یہ اشعار پڑھتے تھے عبداللہ بن جحش. اور اشعار کا ترجمہ یہ بنتا ہے, وقت تھوڑا ہے, ترجمہ یہ بنتا ہے ایسے چلتے اور کہتے میں تا بڑا کام نہیں کیتا, انہوں میرے محبوب کو مسجد نہیں رہن دیتا, انہوں جڑے نماز پڑھتے سن انہوں نے مکے سے نہیں رہن دیتا, انہوں خود رکھے نے, انہوں نے ایڈے ظلم کیتے نے, حضور تے بھی کیتے نے, کہ میں انہوں دا بندہ مار دے تو بڑا کام نہیں کیتا. کیا نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ ایسے کرتے کہ مسجد حرام میں میرے محبوب نے پڑھیا, سان نماز نہیں پڑھانی تھی, آپ خود رکھی بیٹھے, سانو مکے چلی رہن دیتا, انہوں نے ظلم کیتے میں بندہ مار دے تو کیوں ہو گیا لے گئے. تو جناب حضور خاموش تھے. اللہ نے یہ قرآن کیا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. فرمایا حرمت والے مہینے یعنی رجب میں قتال کرنا تو جائز نہیں ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے تو ایسے ہی, لیکن سنیں جو عبداللہ بن جحش نے کہا تو وہی رب فرمایا. مجرموں کا حال یہ ہوتا ہے, ان سے مجرموں پر زیادتی بھی ہو جائے تو رب ان کے ساتھ ہوتا ہے جو نیک ہوتے ہیں, ان سے غلطی بھی جو نے معاف کر.
سمجھ نہیں آ رہی؟ میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں بہت بڑی سیاق و سباق سے کہ مجرم غلطی مجرم کی نہ ہو، غلطی صالح اور نیک و صاحب ایمان کی ہو، مجرم پر زیادتی بھی ہو جائے تو رب کہتا کوئی گل تو کڑا چنگا کیتا سی۔ فرمایا ہاں حرمت والا مہینہ ہے وصد عن سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کے راستے سے محبوب اور صحابہ کو نہیں روکا، وکفر بھی جنہوں نے کفر نہیں کیا، والمسجد الحرام مسجد حرام سے نہیں روکا، واخراج آلہ منہ اکبر عند اللہ، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اہل مسجد کو جو سجدے کرتے تھے ان کو نہیں نکالا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا گناہ ہے جو عبداللہ بن جاش نے کیا ہے نا، اس سے بڑا گناہ ہے جو انہوں نے مسجد سے نکالا ہے، فرمایا والفتنة اکبر من القتل، فرمایا فتنہ قتل سے بھی برا ہے، شراب قتل سے برا ہے، ایک بندہ مرے گا اور شرابی کئی بندے مارے گا، جوا قتل سے برا ہے، یہ فتنہ ہے، یہ قرآن کی آیت آپ کو سمجھا ہے والفتنة اکبر من القتل، ادھر کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی جو لفظ استعمال کیا وہ اکبر کا ہی کیا، فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، وہاں بھی اکبر یہاں بھی اکبر، دونوں جگہ پہ سیاق و سباق ہے۔ اب اللہ نے فرمایا میں اسی نہیں کہتے فرمایا چلی ہونے کیتا ہے تو اسی کا چنگا کیتا ہے، ٹھیک ہے مجرم رب نے کیا کیا؟ عبداللہ بن جاش کہتے ہیں مجھے تسلی جو مل گئی بھی رب ساڑھے نہ کرتے غلطی بیٹھ گیا پھینٹا کٹیا کافر دا لیکن رب ساڑھے نال ہے۔ عبداللہ بن جاش نے جو کہا فرماتے پھر بھی میں کیا پتہ نہیں ثواب لبنا ہے کہ بندہ بھی مارے سامان بھی لے گیا ہن ثواب پتہ نہیں کہ اللہ نے جواب دیتا ہے نا ساڑی طرف ہن پتہ نہیں ثواب بھی لبنا ہے کہ حکومت والے مہینے پھینٹا لایا غلط بھی ہے اسی کرنا چاہیے تھا کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے جڑی آیت فرمایا سبحان اللہ ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا جہاد کیا فی سبیل اللہ، مجرموں نے لیا غلطی نہ پھینٹا اور مطلب انہیں لڑنے سے ہم نے کہا جگہ نہیں ہے ویسے کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن ہو گیا نا تو ہے مجرم نے تو چنگا ٹھوکا لایا جی اے میری گل بڑی سمجھانا لیے مجرم نو رب نے زیادتی ہو گئی، مجرم لگی ہو گئی زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے، زیادتی ہو گئی اس امت والے میں لڑنا نہیں چاہیے کہ رب تعالی نے کی فرمایا اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے رب دے راستے تے جہاد کیتا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، فرمایا کہ رب کی رحمت کے امیدوار نے، ہاں فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا غفور کا رحیم ہے کہ عبداللہ بن جاش کہنے میں جشن منائے میں کہ لو جی پھینٹا بھی چاڑیا دل بھی ٹھاریا سیدھا بھی انہوں نے کیتا تے رب بھی ساڑے چلے مجرموں سن لو اگر تم سے کہیں زیادتی بھی ہو گئی تو رب تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، رب صالحین کے ساتھ ہوگا، مصطفیٰ بھی صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ جوا کھیلنا جرم ہے اور شراب پینا انشورنس کرانا یہ جرم ہے، مجرم ہے اس سے زیادتی بھی ہو گئی رب معاف نہیں کرے گا، یہ جرموں کی وجہ سے آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، 7 بن سے زیادتی بھی ہو گئی رب نے رگڑ یہ سیدھا نہیں کرتے دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں، میری بات سمجھ نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن جاش کی بات آئی تو ہم اسی پہ اختتام کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن جاش شخصیت وہ ہے کہ عہد میں جب گئے تو ان کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں گئے انہوں نے سونے تلوار ٹوٹ گئی ہے، حضور نے تلو چھڑی چپ کے دے دی تھی، فرمایا ہے جناب لڑ اے ہے عاشق سی، پہلے انہیں پھینٹا حضور کے دشمنوں نے چڑھا سی نا کہ انج نہیں آ کے سونے چھڑی مارا گا ٹوٹ جائے گی، انہوں نے تلوار مار کے مار چھڑے گا، انہوں نے محبوب نے دیتی ہے دیکھی جائے گی خدا کی، آپ نے تلوار چکی تو وہ دیر توحید تلوار تازی بہترین قسم کی تلوار پڑ گئی جس تلوار کا نام بعد ارجون ہے۔ عبداللہ بن جاش ہو نے عاشق چھوٹے جے نہیں پھینٹا چڑھے تو کلا پھینٹا نہیں چڑھا نیک بھی بڑے سے جب وہ تے جان لگے ساتھ میں نبی وقاص اور بلا فرمایا حضور ادھر آؤ ایک بندے او کلیاں بیٹھ کے دعا نہ کر لئیے۔ عبداللہ بن جاش کی گل یاد ہے کہ نہیں کہنے پھینٹا چڑھے نا مجرمانوں ہاں کہ انہوں کی گل ہو رہی انہوں نے حضور نے چھڑی بنا چھڑی تلوار دی تے رب نے کیوں منی رب کیتی من گیا الگ مجرم پھینٹا چڑھیا سی تے رب نے منی کیتی سنو اگلی گل ساتھ میں نبی وقاص نے کہا میں دعا کرے گا تو آمین کہنی تو دعا کرے گا میں آمین کہنی یاد رکھ کلیاں بہ کے رب کو منگیے کلے جا کے بیٹھے تے دعا منگی رب کی بات جائے اور میں ساتھ تو کلمہ ساتھ نے منگی ساتھ نبی وقاص جنہیں دربار چین ہے ساتھ نبی وقاص دربار کے رہنے کے جیسا مکے دے مدینے رہنے
مکے دے مدینے دے چائنا کی لینا سی رشتہ دار بھی رہندے سن حضور دے دین واسطے اج ایک گلی دوست کے قرآن سنانی ہوندا کچھ ہو تے کہندا میں سب کو بڑا عاشق ہوں عاشق سعد بن ابی وقاص عاشق تمیم داری ہے جن دربار افغانستان دے اندر عاشق ابو ایوب انصاری ہے جن دربار ایشیا دے کونے استنبول دے اندر عاشق خالد بن ولید ہے جو لوٹ کے شام دے اندر چلا گیا اے ہوندا اس کے اندر اسی خدا بلا تھکی ہے کیونکہ یہ میں کہندا نا مسجد زیور نہیں اے تواڈے واسطے لائیاں نے تواڈے کان پھر بھی نہ کھلے تو کہو گے قیامت والے دن دنیا کانے واسطے مسجد زیور نے مسجد میں سونی لگتی اسپیکر کانے واسطے ہے بھائی رب نے ایڈا آسان کیتا ہے اسی اس کے اس گھر میں استعمال کرنے یا رب وہ یا پکھے تلے کون بیٹھا سفر نماز کون پڑھتا ٹوٹیاں دے وضو کون کرتا تے رب کہتا گھر میرا استعمال ساری زندگی سے کریے گھر میرا ایک بڑا احسان ہو کی ہوے استعمال اسی کری اور اپنے گھر واسطے چندا لگدا نمازیاں دے وہ چندا رب دے گھر پہنچدا ہے کہ بیل نہیں دیتا جاندا میں تے مسئلہ دس دن رات دی میرے کو بندے پوچھے کہتے جی مسجد دا پیسہ مولوی تے لگدا ہے مگر تواڈے تے لگدا ہے کہ نو کے بھی میں کہ سارا خدا دے بندے سارا چندا تواڈے تے لگدا ہے مولوی تے لگ گیا تے کی ہوندا ہے سارا چندا مسجد تواڈے واسطے ہوندا ہے کیا فرق ہے کہ مولوی دا نام مولوی لیندے ہو تے اپنے واسطے کولے مسجد واسطے تے وہ بھی مسجد واسطے کیا نام واسطے نہ کیا اللہ جانتا ہے اپنے چندا اپنے مسجد واسطے مولوی سے چندا مولوی دوویں مسجد واسطے کیا میں مولوی سیدھا اس گلوں ناراض نہیں ہونا گلاں میں سیدھیاں کرنا ہاں میں سیدھیاں کرنا تے ٹھوک کے کرنا اس گلوں دا کے سمجھ نہیں سنو آ جائے سمجھ گئے ہو کہ نہیں عبداللہ بن جاش نے دعا سعد بن ابی وقاص نے کہا یا اللہ تکڑا چنگا جنا ہوے موٹا تازہ ہوے تے لڑائی کر کٹ کٹ مار چھڈا ہوں میں کہ عبداللہ بن جاش نے کہا آمین آپ نے میں تے مانگ لی حکم عبداللہ بن جاش نے کہا یا اللہ چنگا تکڑا ہٹا کٹا چنگا بہادر بندہ لے آئی میرے مقابلے تے چنگی لڑائی ہوے کڑاکے دار لیکن میں ہر جاواں تے جیت اس کا نام ایک دے عاشق ہے میں ہر جاواں تے ہو کہ پھر جدوں میں اتنا لڑا پہلے ڈگاں میرا کان بھی بڑھ لگے میرا نک بھی بڑھ لگے کہ جناب ہار بنا کے گلے پا لے کہ میں جدوں مر جاواں کہ تیری بارگاہ جاواں تے تو میرے کو پوچھیں اوے عبداللہ تیرا کان کتے وے تیرا نک کتے وے میں کہاں سونیا تیرے راہ تے دے کے آیا تو میں صداقت عبداللہ سچ آکھے دے کے سعد بن ابی وقاص کو کہنا پہ آمین جدو دعا ختم ہوئی ساتھ میں فرمایا نمبر لے گئے رب سی وہ جنہیں مجرموں لے آپ پھانٹا غلطی نہ لے نا رب کو رجب دندر تے کسی لڑنا نہیں چاہیے تو جناب ہویا کہ کیویں گئے مقابلے میں تکڑا بندہ آیا لڑائی بھی ہوئی سعد بن ابی وقاص میں خدا دی قسم میں اکھاں نال بندے ہوئے کیا انہیں گل ہار بنا کے پایا آیا سی میں اکھاں نال ویکھا میں کہ واہ عبداللہ بن جاش تو تے رب دے نال ایڈی محبت تیری رب دی ایڈا پیار تیرا اس کنوں کہ مجرماں نال انہوں پیار کسی ہے او سونےو مجرم کو پتر ہوئے تے بھاویں دھی ہوئے اودے نال پیار نہ کرو اودے پیچھے نہ دوڑو انہوں سیدھا کرو نہیں ہوندا تے مجرم جے اور اے جرم ساڈی دس اسلام دے اندر سب تو بڑا شراب جے اس تو بڑا جوا جے اس تو بڑی انشورنس جے اب پھسے پئے سارے نکلا بیٹھ رب رزق دین والا ہے میں داتا صاحب جاندا داتا صاحب میں گیا تو تے دیکھیا نا کبوتراں دے اگے ڈھیر لگا پیا تے میرے ورگے پکڑی والو کبوترا وچ چھوڑ دو لے لے جڑے جو اٹھا کے لے واسطے میں کہ یا اللہ کبوتر اشرف نے کہ سی گل نہیں سمجھے کہ کبوتراں واسطے تے دو من کو آدی تے ساڈے واسطے دو ٹاکیوں وچ اتنی لمبی لین یا اللہ اشرف اسیاں رب کا اشرف اسی یہ دسو نو مجھے کون ہوتا ہے کبوتر یا تسی گل نہیں سمجھے لیاقت حدیث ہے رزق سورج نکل گیا تک رب خود مر جائے جب تو لے کے سورج نکل گیا تک اس دن کبوتر بھی لے لیندا باجی بھی لے لیندی گاں بھی لیندی تا رب تھوڑے تھوڑے دے پٹھے رکھدا ہے تا تو توڑی چکاندا ہے رب نے چپ ہے تو دے وچ بھاں نہ دے چوک لے جا کیوں نے صبح اٹھ کے اللہ کی تیرا وعدہ کیتا تو میرا ذکر کیتا رزق تیرا میں دے کبوتر ہوتے دو جنرل بیٹھے اسی لینا چ لگے اس کنوں کہ اسی بندیاں کو رزق لینا رب کو رزق لے دے نہیں ایک گھر ایک نماز پڑھے تو بڑی گل ہو گئی کہ 20 بندے بے نمازی نے انہاں دا رزق کی بے برکتی کدھر جائے گی ایک بندہ سارا دا رزق پورا کرتا رہے گا جب صبح اٹھے گا جب صبح اٹھو تو سارے اٹھو میرا رب کہندا کہ جڑا صبح اٹھے میرے کو رزق ماوے منگے تے کھاوے نہ منگے اور میں لا نسال میں بلکہ منگو ہی نہ اسی ایویں دے سبحان اللہ گل نہیں سمجھ آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ اہل سنت اچھا جس
سے بھی آپ نے کوئی پیسے انویسٹ کرنے ہیں نا، اس میں مداربت کیا جائے. مداربت کا مطلب یہ ہے کہ گھاٹا سب کا برابر ہوگا، منافع کی مقدار معین کی جائے. تو جہاں بھی آپ انویسٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہ سوال ہے کہ آپ کی جگہ پیسے پلاٹ میں کسی کمپنی کو دینا چاہتے ہیں، بینک کو دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. میں کسی پہ نظام کی بنی ہوئی اسلامی ہے، اس پہ بھی جب میں نے بات کی تو اس میں بھی سود کا عنصر بدت عتم موجود ہے. ویسے نام ہے بس مانوں نے بلا لی، مولوی ہتھی چڑھ جاتا نا بات، سارے پڑھے ہوتے تھے، سارے کے نہیں نہ ہوتے کہتے نبیوں کی صفائی بھی بدے کھڑے ہو گئے میں نبی ہوں. یہ مولوی کوئی آ جائے گا سنتا رہتے کہ بڑی گل ہوگی، جیسے بندے آنے کہ میں رب ہوں، رب پہ فرعون بھوکا دو ٹوکیاں نہیں کھا سکیا، کہتے کہ اللہ نے مان لینا. انہوں نے فرمایا تم بھی کھا کے نہ مان، جا آگے جا، ٹوکیاں کھا کے مننے والے اور بھی بڑے ہیں. انشورنس کمپنی والے کہتے ہیں کہ اس کے بہت سے معاشی و معاشرتی اور فلاحی فائدے ہیں. جی وہ فائدے میں نے آپ کو بتا دیے، جتنے فوائد ہیں وہ سارے کے سارے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. میں نے کافی دیکھا ہے بغیر اس بندے کے جو آپ انشورنس کرواتا ہے کسی کو نفع نہیں، اس کو بھی نفع دنیا بھی ہوتا ہے پورے نہیں ہوتا. وہ بندے دیتا ہے اس کو ہر بندے کے پیسے ملتے ہیں، اس لیے وہ آپ کی نہیں کہ دو بڑا ثواب ہے ان پیسے نہیں جانتے نہیں. ہوٹل تو دے کھڑے ہوتے بیٹھ رہے جنہوں نے قرآن عربی جو نادل کہنا ہے وہ بیٹھ کھڑے ہوتے بیٹھنا وہ بلانے ہیں نا کتنے سونے کپڑے پہنے منتا کر کے روٹی واسطے لے جاتے کہ نہیں. اے جو بساں تے جاؤ گڈیاں نے کی کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ دی قسم نے سیدھا ملتان جانا تو کاڑے نہیں جاتے. وہ مسلمان نہیں ہوتے. اے انشورنس بھی ہوئی قسمیں چکے لگے قرآن حدیث ہے فتوے کو لیا کے کھان کے گلاں سمجھان کے بڑیاں سمجھان کے اصل انہاں دے وچ انہاں نوں لالچ دا پیا ہوندا ہے کہ لالچ دے بندے دے اندر وہ پھسے ہوندے ہیں. کم سود کے جو بھی معاملات اس میں کام کرنا بھی حرام ہے. انشورنس میں جو بھی بندہ کام کرتا ہے توبہ کرے فوراً اور اس کو چھوڑے، رزق اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. جی ایسے سوال انشورنس کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے کہ جی انشورنس کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے. دوسرا جی جوئے کی کمائی سے صدقہ کر سکتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے. جناب اللہ اکبر، آپ کو بات بتا تو آپ کو بات سمجھ آتی ہے. حرام رزق سے زکوٰۃ دینا یا نیکی کرنا کفر مطلب ہے کہ یہ حرام رزق. بات سنیں، میں تو بات سمجھا تو آپ کو بات سمجھ آئی. یہاں کہتے ہیں نا جو مدینے جانا حضور بلانا ایک نمی چار ہر محفل ہر ناخواں ہر مولوی نہیں کمزور جنہوں حضور کو جڑا مدینے جانا کون بلانا جی حضور محلت کس میں دیکھے نے جی 30,000 تنخواہ ہے اور ہر مہینے جاتا ہے وہ سرکاری ڈیوٹی سے ٹھوک کے رشوت لیتا حاجی صاحب کہ ہر مہینے عمرہ شریف کرتا ہے. گالی سمجھیں حضور نے کی فرمایا تو غریباں دا خون چوس تے میرے مدینے تے آپ سلام پیش کرا تو بڑا چنگا کام کیتا ہے. دودھ پانی پا گزر ہونا سارے گزر ہے ہون دے گزرنا ناراض نہیں ہونا مجھے سے بیٹھے ہو. دودھ پانی پا تے لوگاں دی آنکھاں بڑھ ہون پانی بھی نہیں پاندے ہون بھی اور بلاواں پاندے لوگاں دی آنکھاں بڑھ تے پیسے اکٹھے کر کے عمرے شریف سے کرے تاکہ حضور نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی مگر میں بڑا بھلا کیتا تجھے روندے سی نا میں سیدھا کر کے آ گیا میں عمرہ قبول کروا. گل سمجھ آ رہی ہے. ہاں غالب قسم کوئی حج نہیں لانتا پہننے نو حضور دے روزے تے جڑا حرام دے سمجھ آ کعبہ نو لانتا پاندا ہے حرام اس کا کرنا چاہ رہے حضور نے دوسری گل ہے بڑی مشہور ہے کہتے جڑا بھی محفل کے اندر حضور بلاندا ہے. میں نے رشوت دے پیسے نال ملاد کرا کے بیٹھا حضور نے بلایا بھی چوری دے پیسے نال ملاد کرا کے بیٹھا تھا انشورنس دے پیسے نال کرا کے بیٹھا تھا وہ بینک کے پیسے پا کے او دا سود لینا بیٹھا تھا بالکل نہیں. اللہ سنو رب پاک ہے وہ پاکی قبول کرتا ہے ورنہ پاکی قبول نہیں کرتا. دین بھی پاک قرآن بھی پاک رب بھی پاک محبوب بھی پاک اور اے اللہ نے خود کرنا رچ سن اے پلیتی کے چھوا انشورنس کے سود کے شراب پلیتی ہے پلیتی کے ذریعے رزق کمایا ہویا پاک نہیں ہو سکتا. جڑا رزق نہ پاک ہے اور اپنی بارگاہ چاہ نہیں سکتا اس گنوں کے ہے ہی نہ پاک وہ پاک ہے. لانتا نہیں پہن کیا بچے تسی گندگی لے کے آ جاؤ تے بھاں جی نے بدری سونے چھاپر چوڑے ہیں این پیکنگ ہوئی ہوے تو تے جناب سونا چاندی چڑیا ہوے نیچے گندگی ہوے تے ہے تے گندگی نہ تسی کہو کہ نہیں ہوئے تو سونا چاندی نہ چڑھاتا ایک رس پیندا رہندا لہندا تے پاک ایک چیز رہندا گندگی دا ڈھیر چک کے لے چک بیٹھ جا سونا بھی اپنے کول رکھ تو مسجد کی توہین کرنا ہے جڑا بندہ ہے کرتا ہے تو رب تعالی اللہ تعالی کی بارگاہ او جناب
مردود ہونے کا عمل کرتا ہے تاکہ ردیا جائے، اور ردے ہوئے لوگ نے اس کے دل میں قرآن حدیث کا اثر نہیں کرتا، قرآن حدیث سنا تو لڑتے جی جوئے کی کمائی سے صدقہ کرنا ہے، صدقہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل اگر پتہ ہے بالکل اس کے گھر سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، جو جوا کھیلتا ہے اس کے گھر سے محفل ہو نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو جوا کھیلتا ہے، میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، ہے بڑا سا اگلے مدرسے آپ دوست بیٹھے بھی نہیں وہ سوچیں گے، ایک میرا دوست ہے تو میں 12 سال پڑھوانا تو وہ نیچے بیٹھا سی مدرسے جڑا داڑھی کٹ کے پیسے لیندا ہے وہ دی زکات بھی نہیں ہوندی جو گھر کھانا کھانا نہیں ہے۔ مشکاش شریف میں لکھا ہے حضرت صاحب نے دے دیں گے، درس بھی دے دیں گے، بیچ نال مشکاش شریف میں حضور نے وضاحت کا امام الانبیاء نے فرمایا داڑھی بنتا ہے سخت مسئلے آ گئے ہیں، اگر ہضم بھی فرما لو، مجھے بڑے میٹھے میٹھے مولوی سن لو، بڑے مولوی سن لو، نہ جناب اللہ بہت اچھی بابا جی تسی گل ٹھیک کر رہے ہو، جڑا منادا ہے اودا گناہ ہے تے وہ اس طرح ہی نظر آئے، وہ اپنا گناہ اپنے ساتھ لے جائے۔ آپ ہی تو لوگ مندے نے کہ نہیں، آپ ہی مندے نے کہ نہیں، جو مرضی ہوئے جی، جڑا جرم شریعت جو جرم نبی دا فرمان دی کوئی کلمہ پڑھا ہے، میں پیو دی گل سنائی کونی، میں تانوں پڑھے نبی دا فرمان اسی ذمہ دار ہاں، مشکاش شریف حدیث بھی کھا سکتے ہیں، حضور نے فرمایا داڑھی منڈے او دا رزق نہ حج ہو سکدا جی، نہ عمرہ ہو سکدا جی، نہ دا میلاد ہو سکدا جی، ہیں سخت مسئلہ جس نے کونی نا مولوی سیدھا ہوندے لوگ کہتے ہیں ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اٹھے آوے گا بھی جنت ہے، جڑا ہاتھ چکے گا بھی جنت ہے، جڑا تھلے رکھے گا بھی جنت ہے، جڑا دیگم کرے گا بھی جنت ہے، جڑا چڑے مٹے ہو بھی جنت ہے۔ انہیں کہتے جناب اے تو جڑا ہاتھ چکے گی جنت جان گے، تو ہاتھ چکو جنت جان گے، جنت جان ہاتھ کرو اے نہیں گیا تو ادھر بھی گیا نہیں گیا تو بھی گیا، میرے والا ہوتا ہے مجھے کرتا نہیں چاہتا یہ توبہ کرتا ہوں میں تھوڑے کو بڑے پیسے کٹا دوں شعر بھی بناؤں ٹھیک ہے، اور الحمدللہ عربی بھی پڑھنی ہوگی، ترنم بھی ہوگی، قرآن بھی سونا پڑھ لینا، لیکن نہیں توبہ کر لئیے، توبہ کر لئیے، حضور کی امت اصلاح کر دیئے، تم کو رب نے دے رب ہاں گلو سمجھو اللہ سچیاں تم دس رہے ہیں کہ اے اینج نہیں ہوتا جگرے نال دسیاں جائیں گے جس مولوی نے تھپا تھپا پیسے کا دیکھا ہوئے اور پھر تقریرا کرے 1 روپیہ بھی نہ لگے تو چلا جاوے وہ صبر کر لے تو تجھ بھی صبر کرو نا ذرا گل سنو جی حضور کا فرمان ہے حدیث میں ہے حلال حرام کے بیان میں مشکاہ شریف میں حدیث ہے حضور نے فرمایا وہ جس جہنم کا زیادہ مستحق ہے جو حرام پہ پلتا ہے۔ یہ سوال ہے جی انشورنس ہولڈر کے کرنے سے بعد میں اس کا پیسہ اولاد کو ملتا ہے کیا وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، وہ حرام پیسہ ہے۔ اور چلیے کہتے ہیں حقیقی درویش کون ہوتا ہے؟ درویش لفظ ہوتا ہے۔ اصل میں جو چھوٹے سے میں نے معلومات ہوتی ہے وہ یہ ہے وہ کسی نہ کسی آدمی کو لکھ کے جاتا ہے انہیں کو ملتا ہے جی اسی صورت میں جو حرام ہے نہیں اس کو کوئی مولوی حرام نہیں کر سکتا۔ حادثات میں اتنے لوگوں کے سارا کچھ چلے گئے جو انشورنس میں کروائی ہوئی ہے، لاکھوں لوگوں نے انشورنس پیش کرتے دینے سے پاکستان اڑ گیا نا، لکھوں لوگوں نے انشورنس کرائی کسی مولوی دینا کوئی انہیں کہ مولوی دے بتا چھٹو سنو جی ایلی کام ہفتے والے دن ہوتا سی کہ مولوی کئی سال سمجھا دے پہلا پارا ہے یہودی کہنے سنو خدا دا نانے ہمیں ڈوبو گے بڑی مہربانی آخر کرنا سمجھا میں کہنا دے درمیان دیوار دے اور حبیب جدھر جاندر جان اسی دے بچیے انہاں دیوار دے دیتی ہو پھر بھی نہ موڑے جمعے والے دن تیری نسی نہیں مردے ہو ہفتے والے دن مچھی کھاندے سن تو مچھیاں بہتیاں آنیاں سن ایک دن اٹھے نا پھر آواز ہی نہ آوے نہ دونے دی نہ کسی بندے دی ویکھے تو سارے باندر پڑھتے سن سارے انہاں دیوار دے رہی اسی دیوار کو دیوار جزوی عذاب حضور نے فرمایا کہ اسے بد اعمالی کریں گے تو آئے گا حدیث مشکاشی میں حدیث ہے جزوی عذاب ہے اللہ دا عذاب ہے سٹتے ہاں ساریاں ایک محافل ہوئی ہیں مجالس بھی ہوئی ہیں کسے دیکھی نے کیوں نہیں بجایا وہ کسے نے دیکھی تے بچاندی کیوں کہ اسی دیکھی کرتے ہی رب واسطے نہیں ہر بندہ کی زندگی تے لت کڑا کے بیٹھا ہے ٹکر واسطے کرتا ہے مسجد جو ہے کہ سائیکل لینا ہے رب کو لینا ہی نہیں ہے کوئی موٹر سائیکل لینا ہے رب نو نہیں لینا ہے رب نو لینا ہو پہلے دفعہ کہ اس قرآن کو رب کا کلام سمجھ کے پڑھو اور انہوں سمجھو
انعام کوئی کھیل کھیلتا ہے اس میں انعام جائز ہے، انعام شریعت میں جائز ہے۔ کوئی بھی آپس میں پہلوانی آپس میں لڑتے ہیں کھیلتے ہیں، کوئی دو بچے آپس میں یا پڑھائی میں، تو کسی کو انعام دینا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس نیکی پر ابھار وہ نیکی کام میں ہو، یعنی جسم کی جو قوت ہے وہ بحال رہے گی، ہم اس کو بڑھائیں گے تو پھر لڑائی کرے گا، اور اس کی نیت یہ ہو کہ یہ تر و تازہ رہے گا، امت کے کام آئے گا، جہاد کرے گا، کہیں کام ہوگا تو یہ صحت مند آدمی کیا کرے گا، کام کرے گا۔ یاد رکھیں صحت نماز سے افضل ہے، سمجھ لیے؟ سمجھو صحت نماز امام سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بات ہے امام سیوطی کو امام غزالی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں تمام فرض تو افضل فرض صحت کا خیال کرنا۔ کہنا اس جملے کے اختتام کر دیں یہاں کہ غلطی دس نہیں ہوگا، میں بولتے جاؤ کہ میں نے برتن صاف کرنا کی ہے، کہتے ہیں آج کے سلاؤ کی گل سنیے، بالکل غلط ہے ہی سننا دیں نہیں، اکثر جس کو پہلے بہت سننا تو کوئی دستا نہیں سنی دنیا چھوڑ لو، آج تو بات جو ہی کہہ رہی ہے سرکان بھئی پیڑ دے تین سے کرنا سننا دے، پیڑ دے کنے سے ایک ہوا واسطے چھکنا ہے، ایک پانی واسطے تے ایک روٹی واسطے، یعنی تین روٹیاں دی بھوکے دے کھانی، ایک روٹی بھوکے تے روٹی دے تین سے کر کے ایک حساب سب تو پہلے اے سنت دے، اس تو بعد اگر تواڈے اس سنت دے دوران تواڈے برتن وچ کچھ بچیا تے کھاؤ، اگر نہیں بچا تو جیڑی وڈی پرات لے گئے ہو بھرا کے لے ہن بھی نہیں پیا ہو اندر چھٹیاں دیو اتھے تک ہو گئے ہو مرن نوں لگے ہو گھٹو نہیں ہوندے ہو ہیں، کوئی بندہ کدھر جاندا تو کدھر ڈاکٹر کوئی تشریف لے جاؤ گے، پیسے ڈاکٹر کو نہیں دیو گے، وہ بیچارے دا مال ہی ہڑپ کر کے تسی وہ کھٹے ڈھکار بھی دیتے، لیٹرین بھی خراب کیتا، ساری کائنات کو تباہ برباد کیتا، صرف غلط کھان واسطے یہ سنت مصطفیٰ پوری کر لیں دے تسی تیسرا حصہ کھاندے تے تہاڈا اور کام نہیں نہ ہوندا کوئی، اے سنت بھول گئے، پہلے اور سنت ہوندی، اے پہلے سنت ہے اور دوسری جگہ تے سنت ہے، اسی پہلے میں چھڑ کے دوسری تے جم کٹے دوسری تے جم کٹے پسے پہ پسے نہیں پہ یہ تو قربانیاں عید ہو گئی کہ میں پجر تو اسکار بتا دیا 1750 سے بھی اسپتال تقریب میں میں کہتے غریب ہونے نے جڑے امیر نے بدنیوں کی تقریب فرما یہ غریب لوگ ہیں جنہوں نے سنتا کوئی وہ کہنے کیوں اسپتال انہاں کھا رہے ہیں سوچنے کہ نہیں مرنا ہے پتہ نہیں چینا ہے خدا دے بندے ہو یاد رکھنا ہے کھان نال بندہ بڑا نہیں ہوندا یہ کھان نال جنگاں لڑیاں جاندیاں میرے مصطفیٰ نے صحابہ نے کہ گٹھلی کھجور نہیں گٹھلی چوس کے تلوار نہ لڑے روٹیاں کھان میں جہاد ہے روٹیاں کھان میں طاقت ہوندیاں علی پاک نے 9 شادیاں کیتیاں نے تے بازار کے اندر کھڑے ابو ہریرہ کہندے نے اپنا وہ زیرہ بیچ رہے ہیں لوگ جو حضور ہے زیرہ تو جو پتہ ہے کس لیے نہیں کیوں بیچتے پے ہو پر میں ابو ہریرہ خدا کی قسم ہے میرے مجبوری نہ ہوندی تے زیرہ بڑی اعلی ہے میں نہ بیچدا غربت بڑی ہے روٹی بڑی مشکل ہے سمجھ نہیں ہاں روٹی گھٹ کھاؤ اے سارے جس کا دے پہلے مصیبت بڑی اللہ جان دے تم کھاؤ تو آ جائے گا کہ بھوک نہیں لگی بھی صبح تو روٹی کھا گئے پھر لوگ تو گلاس پی گیا تو پاپڑ کھا گئے تو بسکٹ کھا گئے وہ تقریب نہیں پھر سارا دن پٹا کے تو چلا جاتا ہے میں نے ایک روٹی کھا لی وہ ایک تو لائے تے شام کا بھی حساب ہونے دسنا انہیں دوائی لا دیں اندر کی سٹنا ہے پتہ ہی نہیں صحیح گلے میں دوست سے کہہ رہے ہیں پڑھے لکھے بندے کو پتہ نہیں ہوتا تو ان کی روٹی کھاتے ہیں یار حضور کی سنت کون پوری کرے گا صحیح ہوگی کریں گے اسی نہیں کرنی کھانے دے وقت انہوں نبی یاد نہیں ہوگا درود کے وقت پڑھتے بیٹھے ہوں گے کھانے وقت نبی کو بھول جاندے اپنے آقا کو بھول جاندے ٹکو دے وقت تسی بھول جاندے عاشق بڑے ہو سامنے ٹکو آ جائے نبی یاد نہیں رہتا تو انہوں میں دسی جا رہے ہیں سارے نو سمجھاؤ انہیں اسے کرنے نہ پیٹ دے کہ نبی دے غلام ہوتا تو بات کر رہے ہیں خدا دی قسم کر کے کوئی بیماری نیڑی ہو جائے گی اپنے نبی دی سنت ادا کرو تے کھانا صبح شام ہے کیویں کہ آئے ڈاکٹر کہندے نا کہندے نے تین ٹائم تے کھانا ہے بالکل غلط ٹائم تے نہیں کھانا جی بھوک لگی کھانا بعد میں بندہ میدا خراب ہوتا ہے وہ پہلی روٹی ساری ادھر پئی ہوندی جگر دا خراب ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹائم تے کھانا 8 بجے دو ہو سکتے میرا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ٹائم کی روٹی کھانی ڈاکٹر صاحب بھی پتہ نہیں میں کئی دفعہ ڈاکٹر میں بحث واسطہ کیتا میں کہ تجھے کچھ سمجھدار ہو جگر نہ روٹی چکی نہ بھوک نہیں لگی امام غزالی نے فرمایا تو سارے ان کی بھوک دی تعریف ہوندی وہ کہنے کہ بہت بھی وہ عجیب دیہاتی چڑھ گئے ہو کہ گلا ساری نویاں نے یاد کر لو ہاں بھوک کی تعریف یاد کر لو کسی کو پتہ ہی نہیں بھوک کہنے بھوک لگی بھی انہوں پتہ ہی بھوک کہنے کہ روٹی ملی ہو وہ بھی پتہ تو ہوئے بھوک کہنے کہتے ہیں یاد کرنا کہ نہیں اگے بھی دسنا کہ نہیں یاد کرنا تے عمل بھی کرنا ہے بھوک کہتے ہیں کہ سوکھی روٹی بھی چنگی لگے
لگی کرے کسی کو تے غربت دی دعا کو صاحب شکر کوئی وہ کھٹے نہیں کر دے وہ پہلے خدا دے بندے بھیڑا نہیں ہن وہ کڑے کو کرے اللہ دے بندے دیکھو حالات دیکھ لو نہیں ہے تے گل کرو دونوں کا ناشکری کرتے ہو پھر جا کے مولوی صاحب کو دعا کرتے ہو تو سوکھی روٹی منہ وچ پائی تے لذت آئی پھر تو بھوکا ہے پھر تو کدے زندگی بھوک لگی نہیں لگانی دی تو تباہی لا دی اپنی تو پتہ نہیں کو کہنے کہ انہوں نے بھوک لگنی چاہیے میں اپنی مثال اس کو دے رہا ہوں سمجھ آ جائے میری بیوی تے میری ماں ہنستے رہے کہتے ہیں پتہ نہیں پیٹ کچھی روٹی پا لیتا اس جگہ تے کھانا پسند ہوئے نا میں کھا لواں تے میرے پیٹ دل بھی روٹی نہیں بنتی بھوک لگے گی اینج روٹی دا نام ہی آئے گا منہ وچ پانی آئے گا پھر میں روٹی کھاؤں مزہ ہوتا ہے زندگی دا اس میں مزہ لینا ہے اینج لو روٹی کھان دا مزہ لو گوشت کی کیتے ہوندے نے او اگے پیٹ بھریا پیا گند نکلیا کوئی نہیں او جناب وہ مثال تے شرب مثال تے شکر فلانا مثال تے فلانا مثال تے دہی پیا تے اچار پیا تے چٹنی پیا او منہ دا ذائقہ خراب ہو گیا تو چاول ٹھوکی ہوندے ہو منہ دا ذائقہ صحیح کرو تو دال ہی چنگی لگے گی سوکھی روٹی چنگی نبی دی سنت پوری کرو ایسے کیا گلاں کسی جگہ لمبیاں نے عمل کرن واسطے یہ عمل کرنا جے لے لو نہیں کرنے تو تہاڈی مرضی گلاں تو سیدھیاں دسیاں پنجابی دسیاں اردو دس کو چھڈ دیتا در ساڈا ختم ہو گیا میں تہاڈی اصلاح ہو جائے میری اصلاح ہو جائے ہن اج کے بعد جے دسترخوان ہے اوتھے اونچی آواز کی کہنا ہے پیڑ دیتے نہیں سے کرنا اوے عاشقو کی کہنا ہے ہاں جی حضور نے کیڑا پیار کردا ہاتھ بھی کھڑا کرنا ہے ہاں سارے کردے نے اج کے بعد پیڑ دے سے کنے کرنے نے حرام نہیں اگر کسی کو چنگی لگی روٹی ٹکا کے کھا لو لیکن پھر اس ٹائم کھانی جدو پیٹ کے اندر خالی ہو جائے بھوک لگی ہو چنگی ٹکا کے پھر کھانا ہے این زندگی بنا لو اللہ کی قسم ہے بیچ لینا تو کس سے دوائی کی ضرورت نہیں کس سے دوائی کی ضرورت نہیں موت اپنا ٹائم کیا نہیں آ رہی میں تھوڑا ٹائم بہت لے لیا معذرت میں چاہتا ایسا جی بعض لوگوں کو جب جوئے کی حرمت کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو پیسے نہیں لگاتے چار دن کوئی چیز کھا لیں تو یہ جو بھی ایسی مزہ ہے حرام و حلال کے ساتھ یہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں کیا اچھا کسی بھی اللہ کے فرض کا مذاق کرنا حرام ہے اسے بچنا چاہیے میرے بھائیو آج خوشی آئے ہو سارے ہیں مولوی نے دیکھ لیا جی تقریر درس سن لیا جی اللہ کے گھر بیٹھے سچی کما کر لو صبح بات کرنا پڑھو گے انشاءاللہ